یہ اشعار حضرت خالد اقبال طیب صاحب دامت برکاتہم کے میرے دل کی لگی نہیں جاتی، میرے دل کی لگی نہیں جاتی، میرے دل کی لگی نہیں جاتی، تیرے غم کی خوشی نہیں جاتی، تیرے غم کی خوشی نہیں جاتی، میرے دل کی لگی نہیں جاتی، تیرے غم کی خوشی نہیں جاتی، خالق زیست ہے میرے دل میں، خالق زیست ہے میرے دل میں، میری زندہ دلی نہیں جاتی، میری زندہ دلی نہیں جاتی، خالق زیست ہے میرے دل میں، میری زندہ دلی نہیں جاتی، دل کی آنکھوں سے تجھ کو کیا دیکھا، دل کی آنکھوں سے تجھ کو کیا دیکھا، قلب کی روشنی نہیں جاتی، قلب کی روشنی نہیں جاتی، دل کی آنکھوں سے تجھ کو کیا دیکھا، قلب کی روشنی نہیں جاتی، میرے دل کی لگی نہیں جاتی، تیرے غم کی خوشی نہیں جاتی، وہ نگاہوں سے دور ہے پھر بھی، وہ نگاہوں سے دور ہے پھر بھی، دل کی وارفتگی نہیں جاتی، دل کی وارفتگی نہیں جاتی، وہ نگاہوں سے دور ہے پھر بھی، دل کی وارفتگی نہیں جاتی، خواہشیں جب سے ہو گئی ویران، خواہشیں جب سے ہو گئی ویران، رونق زندگی نہیں جاتی، رونق زندگی نہیں جاتی، خواہشیں جب سے ہو گئی ویران، رونق زندگی نہیں جاتی، دل میں حسن ازل کے جلوے ہیں، دل میں حسن ازل کے جلوے ہیں، لذت عاشقی نہیں جاتی، لذت عاشقی نہیں جاتی، دل میں حسن ازل کے جلوے ہیں، لذت عاشقی نہیں جاتی، چوٹ کھائے ہوئے زمانہ ہوا، چوٹ کھائے
تازگی نہیں جاتی، زخم کی تازگی نہیں جاتی، چوٹ کھائے ہوئے زمانہ ہوا، زخم کی تازگی نہیں جاتی، میرے دل کی لگی نہیں جاتی، تیرے غم کی خوشی نہیں جاتی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ حضرت کا کلام تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضرت طائف صاحب کا کلام بھی ماشاء اللہ دو بادشاہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دل سے جب ایسی بات نکلتی ہے تو زبان پر آتی ہے، اسی لیے کسی نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مدد رکھتی ہے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، کہ دل سے اٹھتی ہے دل پہ گرتی ہے، یعنی راستے میں کوئی سے کیچ نہیں کر سکتا، ہاں دل کیچ کر سکتے ہیں بشرطے کہ دل پر اثر ہو۔ تو جب دل سے کوئی بات کہی جاتی ہے وہ دل پر ہی جا کے گرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے، محب بنا لے، کیونکہ دونوں ہی باتیں، اللہ تعالیٰ کا اصل تو ہمیں محب ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، دوسرا یہ کہ اللہ بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لے کہ ہم سے اللہ محبت فرمائے۔ تو دونوں ہی باتیں ضروری ہیں، اور بات وہی ہے جو بھی آپ نے حضرت والا کے بیان میں سنی کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں آئے بغیر دل بنتا نہیں، دل بنے گا تبھی جب اللہ والوں کی صحبت میں آدمی جائے گا، اس کے بغیر دل نہیں بنتا۔ ہمارے حضرت والا نے بھی ایک طویل عرصہ اللہ والوں کی صحبت میں گزارا، یعنی 17 سال کی عمر میں حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے، اور پھر آخر دم تک حضرت کے ساتھ لگے رہے، اور حضرت کے انتقال جب ہو گیا تو حضرت شاہ الحق رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور آخر دم تک حضرت کے ساتھ لگے رہے، یہاں تک کہ حضرت کا انتقال ہندوستان میں ہوا تو خود حضرت اس وقت علیل تھے بہت۔ تو بہرحال بزرگان دین کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان میں یہ تاثیر دی، بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے حضرت والا کی زبان سے پھول برستے تھے۔ تو حضرت کا جو کلام ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن نثر بھی حضرت کی لاجواب ہے۔ جو حضرات شعر کا ذوق رکھتے ہیں یقیناً وہ تو شعر کی زبان کو خوب سمجھتے ہیں، اور ان کے دل پہ اس کے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں اس سے وہی واقف ہو سکتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ جو بالغ نہ ہو اس کو بلوغ کا کیا پتہ، تو جس کو ذوقی نہیں ہے اس کے کیا پتہ شعر کیا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ باذوق ہیں جنہیں شعر کی حقیقت کا پتہ ہے اور جو ذوق رکھتے ہیں باقاعدہ، تو بعض اوقات اس ایک شعر کی وجہ سے آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ میں کو دعویٰ تو نہیں کرتا شعر فہمی کا، لیکن الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا بہت ذوق ہے، تو حضرت والا کے دامن سے وابستہ ہونے کی سعادت بھی اسی لیے حاصل ہوئی کہ حضرت کا شوق چونکہ شاعری کا تھا اور مجھے اس سے کچھ تھوڑی بہت انسیت تھی، تو اس لیے حضرت سے اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، سبب تو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتے۔ بعض اوقات انسان جا کہیں رہا ہوتا ہے، اچانک کہیں بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا جب ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لایا کرتے تھے یہاں، عصر کے بعد جب بیان ہوتا تھا اتوار کے دن، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہوا تو میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اور نماز کے بعد میں تسبیحات کر رہا تھا تو بیان شروع ہو گیا، بیان میں جب بیٹھا تو بھی بیٹھا ہی رہ گیا، اور پھر ایسا بیٹھا کہ حرض اتوار کو آنے لگا، پھر صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنی اہلیہ کو بھی لانے لگے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دل بدل دی،
اور وہ خود مجھ سے کہتے تھے، میں سچ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں آسمان و زمین، ایک اللہ والے کی صحبت، اور وہ صحبت بھی صرف بیان کی حد تک تھی۔ اصل صحبت تو یہ تھی کہ حضرت والا کے پاس آتے جاتے رہتے اور اپنی اصلاح کراتے، پھر تو نہ جانے کہاں پہنچ جاتے، لیکن صرف حضرت والا کے بیانات سن کر ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی کایا پلٹ کر دی کہ وہ اہلیہ جو ہے وہ انگریزی تعلیم یافتہ تھی اور فیشن ایبل تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل بدل دی۔ اور اس سے پہلے کہتے تھے میری کبھی خدمت نہیں کرتی تھی، لیکن جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں تو الحمدللہ اب ہمارا گھر جنت بن گیا۔ اب وہ سراپا انتظار رہتی ہے کہ میں کب گھر پہنچوں، جب میں جاتا ہوں جلدی سے میرے جوتے اتارتی ہیں، جرابیں اتارتی ہیں جلدی سے، مطلب جو خدمت ایک جو بیوی کر سکتی ہے اپنے شوہر کی وہ فوری طور پر انجام دیتی، اس سے دین کی برکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی برکتوں سے بعض اوقات دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب آج جا تو وہ اپنے کام سے رہے تھے، لیکن نماز کی وجہ سے یہاں رکے اور جب بیان ہوا حضرت کا سنا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدل دی۔ اس لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں تھوڑی دیر کا بیٹھ جانا بھی یہ فائدے سے خالی نہیں۔ اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے گھومتے رہتے ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہاں فرشتے آ کر رک جاتے ہیں، اور پھر جب اور فرشتے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر آتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے جو ہے وہ اس حلقے پر ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ وہاں سے واپس پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ساری حقیقتوں کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے، تو بتاتے ہیں کہ یا اللہ آج فلاں ذکر کے حلقے میں ہم گئے، تو پھر سوال و جواب کرتے ہیں کہ کیسے پایا، کس طرح کہا کہ یا اللہ جب جنت کا ذکر آتا تھا تو خوش ہوتے تھے، جہنم کا ذکر آتا تھا تو روتے تھے، پناہ مانگتے تھے اس سے۔ تو پوچھتے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے جو خوش ہوتے تھے؟ کہ اللہ دیکھی تو نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر چونکہ انہیں یقین ہے اس لیے خوش ہوتے تھے۔ اور دوزخ کے ذکر پر رونے کا کیا انہوں نے دوزخ دیکھی؟ کہ نہیں دیکھی تو نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس پر انہیں یقین ہے کہ جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ اس دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، اس ذکر کے حلقے میں جتنے لوگ تھے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں بعض لوگ تو ایسے تھے جو ذکر کے لیے آئے نہیں تھے، ویسے ہی گزر رہے تھے اور گزرتے گزرتے وہ ویسے کھڑے ہو گئے، ان کا تو مقصد نہیں تھا۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے قریب رہنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، یعنی ان کی بھی مغفرت کر۔ یہ معمولی چیز تو نہیں ہے نا، اللہ کا نام معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، جسے اللہ کے نام کی توفیق ہو گئی سمجھ لیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا مٹھاس اس کے منہ میں آ گیا۔ اب یہ اپنے اپنے دل کی کیفیت کی بات ہے کہ اللہ کا نام لے کر جب انسان بعض وہ ہوتے ہیں جو جن کے سر سے لے کے پیر تک جو ہے ان کا رواں رواں انبساط اور خوشی کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم نے اللہ کا نام کیا لیا، ایسا ہو گیا کہ گویا کے منہ میں جو ہے وہ اصل اور کسی نے شہد گھول دیا۔ یہ سب اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے جو نام لیوا ہیں جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں، یقیناً پھر ان کی صحبت اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہی کیفیات ان میں منتقل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہماری اپنی اصلاح کا طریقہ یہی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا، وہاں پر جانا، اور صرف بعض لوگ تو تنقید کی نیت سے جاتے ہیں، آپ دیکھ کے آئیں کیا کرتے ہیں، تنقید نیت سے مت جاؤ، اپنی اصلاح کی نیت سے جاؤ، اس نیت سے جاؤ کہ دین کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کریں گے، عمل کرنے کا جب ارادہ ہوگا اللہ تعالیٰ توفیق میں عطا فرما دیں گے۔ لیکن خالی اگر تنقیدی نگاہ سے جاتا ہے آدمی تو یاد رکھیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں، مرتے وقت پہ وہ اس کیفیت سے نکلتے نہیں۔ ہمارے حضرت والا نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا کہ ایک شخص جو وکیل تھا
اور فرمایا میں نازم آباد میں رہتا تھا، اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا اس کے بچوں نے کہا کہ ابو کلمہ پڑھ، لیکن وہ کہتا تھا کہ کل ہائی کورٹ میں میرا کیس ہے، مجھے لڑنا ہے، میری فلاں فائل لے کے آؤ، فلاں فائل لے کے آؤ، اور یہ کہتے کہتے ہی مر گئے۔ تو دنیا میں جیسے زندگی کوئی گزارتا ہے مرتے وقت کے وہ لمحات بعض اوقات ویسی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ سوتے میں وہ اگر کنڈکٹر ہے تو آوازی لگاتا رہتا لانڈی 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 لانڈی، سارا دن زبان پہ اس کی لانڈی لانڈی کا ذکر ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ جب بس میں سو رہا ہے تو سوتے میں بھی یہ کہہ رہا ہے۔ بعض جو اور کوئی کاروبار کر رہا تھا وہ اپنے اس کاروبار کا ذکر کرتا رہتا ہے کہ وہ سارا دن اس میں۔ اب یاد رکھیے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا تو اس کی زبان پہ کیا اللہ کا نام نہیں آئے؟ جو اللہ کو کبھی نہیں بھولتے اور بھولنا بھی نہیں چاہیے، تو یقیناً جب اللہ آخری وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی، اس لیے میرے عزیز و اصل کامیابی یہی ہے۔ ہم یہاں دھن دولت مال دولت چھوڑ کے چلے جائیں یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں، یہ تو چھوڑ کے چلے گئے، لے کے کیا گئے اپنے ساتھ؟ ایک صاحب نے عجیب بات کہی، جب انسان دنیا سے جاتا ہے آخرت میں پہنچتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کیا لایا، اور دنیا والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا۔ انہیں مال کی فکر ہوتی ہے، وہاں اعمال کی فکر ہوتی ہے کہ اعمال کیا لے کر آیا اپنے ساتھ، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اپنے ساتھ کیا لایا، اور دنیا والے عزیز رشتے دار پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا۔ انہیں یہ فکر ہوتی ہے، لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ رشتے داریاں قطع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کوئی قبضہ کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی کسی فکر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس اس دنیا کی ہوس نے اور دنیا کی محبت نے گھروں کے گھر تباہ کر دیے، آپس کی محبتیں ختم ہو گئی، رشتے داریاں ختم ہو گئی، صرف مال و دولت کی وجہ سے۔ مال و دولت بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ یہ مال و دولت صحیح طریقے سے حاصل ہوا ہو اور اس مال کی محبت دل میں نہ ہو، مال کی محبت دل میں نہ ہو۔ حال بنے امام صاحب کے پاس جب مال اللہ نے دیا، ایک زمانہ تو ایسا گزرا ان کا کہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تو بہت عطا فرمایا۔ اپنے ایک شاگرد جو وہ بھی وقت کے امام تھے، تو انہوں نے جب ان کے پاس ہو گئے تو فرمایا کہ تم یہ جو دیکھ رہے ہو اتنا میرے پاس مال ہے، دولت ہے، یہ ہے وہ ہے، الحمدللہ اس ذرہ برابر دل میں ان کی محبت نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی جتنا اس وقت تک ہے وہ سب تمہارا۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے بھی یا تو یہ کہہ لیجیے کہ دیکھنا چاہتے تھے، یا ویسے ہی انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو آپ نے زبانی کلامی بات کی ہے، اگر آنکھ بند ہوگی تو آپ کی اولاد آپ کے عزیز رشتے دار کب چھوڑیں گے، تو آپ لکھ کے دے دیجیے مجھے کہ مال میرا ہوا، اگر یہ لو لکھ کے دے دیے۔ فرمایا کہ الحمدللہ جب میرے پاس تھا تب بھی، اور جب چلا گیا اتنا سے بھی دل پر فرق نہیں آیا بال برابر۔ تو بس بات ساری ہے، میں بار بار کئی دفعہ یہ واقعہ سنا بھی چکا ہوں کہ ایک شخص کسی اللہ کے والے کے پاس گیا اور جانے کا مقصد اس کے یہ تھا کہ وہاں جا کر ان سے میں انہیں دیکھوں گا بھی اور اس کے بعد ان سے بحث ہو جاؤں گا، لیکن جب جا کے دیکھا تو ان کا تو بہت بڑا لنگر چلتا تھا اور بہت سارے لوگ آنا اور جانا ان کے پاس تھا، نئے لوگ بھی تھا، دنیا دار لوگ بھی آتے تھے، مال و دولت بھی تھا، سب کچھ۔ تو کئی دن رہنے کے بعد جب وہاں سے واپس جانے لگے تو جاتے جاتے زبان پر یہ بات آئی کہ نمر دانس کی دنیا دوست دار، یعنی وہ کیا اللہ والا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، وہ بھی کوئی اللہ والا ہے۔ یہ زبان پر ان کے ایک مصرع آیا، نمر دانس کی دنیا دوست دارس، یعنی وہ مرد نہیں ہے، مرد خدا نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان بزرگ کے قلب پر بھی القاء کر دی کہ یہ وہ کہہ کر گئے۔ تو انہوں نے بلوایا، پیچھے آدمی دوڑایا، اور جب وہ آگے تو پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے آپ کس لیے تشریف لائے تھے؟ آیا تو میں اس لیے تھا۔ دوسری بات فرمائی، بتاؤ کہ جو تم جاتے ہوئے مصرع کہہ گئے ہو وہ مصرع ذرا کہو۔ تو چونکہ کسی اور کو پتا نہیں تھا اس پر تو وہ بھی حیران ہوئے کہ بھائی مجھے میرے علاوہ تو کسی کو پتا نہیں ہے، تو پھر کچھ شرمندگی سی ہوئی اور کہنے لگے نہیں حضرت وہ ایسے ہی، بس کہنے ایسے ہی نہیں آپ کہیے، تو زبان سے کہلوائے۔ انہوں نے کہا کہ نمردانس کی دنیا دوست دار ہے، تو حضرت نے اس کو شعر بنا دیا،
فرمایا کہ اگر دارت پر آئے دوست دارت، یعنی یہ تو کوئی اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مرد نہیں ہے جو دنیا رکھے، لیکن اگر رکھے تو اللہ کے لیے رکھے. تو ہمارے پاس جو دنیا تم دیکھ رہے ہو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے بندوں کی اس سے خدمت ہوتی ہے. اور بات وہی ہے کہ دل میں محبت نہ ہو، مال ہو لیکن مال کی محبت دل میں نہ ہو. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ذرا سا مال کیا ڈوبا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گئے. نہ خدا ہی ملا، نہ وشال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ایسی محبت دل میں مال اور دولت کی ہونا کہ جو ذرا سا چور لوٹ کے لے جائیں تو ہارٹ اٹیک ہو جائے. ماہی بے آپ کی طرف تڑپنے لگتا ہے آدمی، ذرا سا ڈاکہ پڑ جائے، لٹ جائے، خدا نہ کرے تو آدمی کو بعض اوقات بعض لوگ ایسے ان کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ بعض اوقات بیچارے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. اسے اس لیے ہوتا ہے کہ مال کی محبت. لیکن جب مال کی محبت نہ ہو تو کتنے بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ صدمہ نہیں ہوتا، صدمہ تو ہوگا، تکلیف بھی پہنچے گی دل میں، لیکن اس درجے کی نہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ پوری زندگی کا خاتمہ ہی کر دے. ہمارے حضرت مولانا عثمانی صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ کہ جب والد کا انتقال ہو تو یقیناً والد بھی معمولی شخص تو تھے نہیں. فرماتے ہیں کہ زندگی کا سب سے بڑا حادثہ میرے والد کا انتقال تھا جو میں نے محسوس کیا. یعنی بڑے سے بڑا حادثے کو میں اس سے بڑا حادثہ نہیں سمجھتا. تو یقیناً اس کی بڑی تکلیف بھی تھی، احساس بھی تھا. حضرت عبداللہ عاطی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے خط لکھا کہ دل کی بے چینی نہیں جاتی ہے اور والد صاحب کا غم بھولتا نہیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عاطی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھرے. حضرت نے جواب دیا کہ میں اس وقت پورے طور پر الفاظ تو ذہن میں نہیں ہے لیکن مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ غم کا ہونا تو طبیعی بات ہے، لیکن غیر اختیاری امور پر اتنا صدمہ یہ قابل اصلاح ہے. یہ عجیب بات. تمہیں غم ہے، ٹھیک ہے، تمہارے والد تھے، تمہیں بڑی محبت بھی تھی ان سے، تو یہ تو طبیعی بات ہے، لیکن تمہارا اختیار تو نہیں تھا نا ان کو روکنے کا دنیا میں. جب نہیں تھا تو غیر اختیاری امور پر اتنا صدمہ کرنا اور اتنا دل پہ لگا لینا یہ قابل اصلاح ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس کے بعد سے دل میں ایسی ٹھنڈک پڑ گئی، ایسی ٹھنڈک پڑ گئی، ایسا لگا کہ کسی نے جو ہے وہ برف کی سل دل پہ رکھ دی، ٹھنڈ ہوگی، بس ختم. دل میں یہ آ گئی کہ تو میرے رب کا فیل، غیر اختیاری عمل، ہمارے اختیار میں نہیں. کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مار دینا، کسی کی پیدائش، کسی کی موت، یہ تو اللہ کے اختیار میں. جب اللہ کے اختیار میں ہے تو جو چیز اللہ نے اپنے اختیار سے لے لی، اب اس پر اتنا صدمہ کرنا کہ رات دن اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں، یہ قابل اصلاح، قابل اصلاح چیز. اس لیے حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ٹھنڈا. تو بات ساری یہ کہ بزرگان دین کی خدمت میں جب آدمی جاتا ہے تو سارے کام ملتے ہیں، سب چیزیں ملتی ہیں. بعض اوقات دل میں وہ بات ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ زبان سے کہلوا دیتے ہیں اور دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے فوری طور پر. یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہوتا ہے. تو بہرحال میرے عزیز اللہ والوں کی صحبت فائدے سے خالی نہیں ہوتی. آدمی آتا جاتا رہے لیکن صرف آتا جاتا ہی نہ رکھے، اصلاحی احوال کے لیے حدود پہ لکھیے اور اپنی جو بھی خامیاں خرابیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اس کو بیان بھی کرتا رہے. اور مقصد اس کا یہی ہو کہ میری اصلاح ہو تو جو ہدایات مجھے ملیں گی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اور آدمی اس کے ارادہ بھی رکھے اور جو بتایا جائے اس پر عمل بھی کرے تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں. یقیناً بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی جب کسی کو بتاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا علاج بتایا جاتا ہے تو وہ خود کہتا ہے اتنا آسان علاج کروں، لیکن خود کی نظروں سے اجل ہوتا ہے لیکن دوسرے کی نظر میں فوراً اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیز ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. اصل یہی چیز ہے، دنیا کی محبتیں سب چھوڑ کے جائیں گے. بعض اوقات عمریں جب گزر جاتی ہیں، یقیناً ہر انسان کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ جب عمریں 15 16 17 سال کی ہوتی ہیں اور جو ہے وہ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پروان چڑھتی ہیں، لیکن جب اس شخص کی عمر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آگے چلتی ہے 40 50 کا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر افسوس کرتا ہے کہ میں کن الٹے سیدھے چکروں میں پڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کا پتہ نہیں تھا اس وقت تک. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی چیز ہے کہ انسان کبھی اس پر افسوس نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیشہ دنیا کے اندر
تو کام آئے گی ہی، آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ جب سب لوگ قبر میں ڈال کے چلے جاتے ہیں تو وہاں کون کام آئے گا؟ اللہ کی محبت ہی کام آئے گی۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہوگی تو وہاں بھی آسانی کے ساتھ آدمی فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے دے گا۔ جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فرشتے سوال کریں گے تو کیا میں ہوش و حواس میں ہوں گا؟ فرمایا کہ ہاں تم ہوش و حواس میں ہوں گے۔ فرمایا پھر پرواہ نہیں، جواب دے لیں گے۔ یہ اس قدر اپنے اوپر اعتماد بھی تھا۔ اور وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے رات میں، آپ کو دیکھتے تھے اور آپ کی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرتے تھے، کہنے کی باتوں پر۔ اس لیے بہرحال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کی باتوں پر ہمیں یقین ہے، اور اس درجے یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ایک خاص مقام بھی بیان فرما دیا کہ جو میرے ساتھی ہیں، احباب ہیں، حبیب ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں لیکن دیکھ لیتے تو کتنی محبت کرتے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے دل میں اللہ اپنی محبت بھی اللہ نے رکھی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت رکھی۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد جو اللہ والے ان کی محبت بھی آدمی دل میں محسوس کرے، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی آپ نے حضرت کے جو بیان چل رہا تھا اس میں سنا نعمتوں کو یاد کرنا، اس سے اللہ کی محبت بڑھتی۔ آدمی سوچتا رہے کہ اللہ نے کتنے انعامات کیے ہیں، یہ بھی انعام نازل کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، مجھے جو ہے وہ اللہ نے اپنی محبت بھی عطا فرما دی، اپنے نبی کی بھی عطا فرما دی، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ان کی محبت بھی عطا فرما دی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ساری وہ محبتیں ہیں کہ جو یقیناً کام آنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیتے رہیں، چلتے پھرتے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہا کرو، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ تین نام ہے۔ بسم اللہ کے اندر اللہ، الرحمن، الرحیم۔ فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور فرمایا کہ میرے بزرگ یعنی حضرت شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ باروڑہ اس وقت حضرت جب بیان فرمایا ہوگا تو اس وقت فرمائیں کہ میرے دونوں بزرگوں کی رائے یہ ہے کہ اس وقت یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے چلتے پھرتے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہ جو ہے اللہ کا اسم ذات ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا کے اندر خدائی کے دعوے بہت لوگوں نے کیے لیکن اللہ اپنا نام نہیں رکھا، اس لیے کہ اللہ کا اسم ذات ہے، کوئی رکھ ہی نہیں سکتا۔ خدا کہلوایا، رب کہلوایا اور مختلف ناموں سے، لیکن لفظ اللہ ہی اللہ کا اسم ذاتی ہے، کسی میں جرت نہیں کہ وہ اسلام کے ساتھ دعویٰ کریں گے۔ تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیے۔ اور اسی طرح حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، اس کی بھی کثرت رکھو، کیونکہ جب تم یا حلیم کہو گے تو انشاءاللہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوگے، کیونکہ حلیم اس ذات کو کہتے ہیں جو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ تو جب تم یا حلیم کہو گے تو اللہ تعالیٰ کیوں عذاب دے گا، اور یا کریم جب کہو گے تو کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اس نالائق پر بھی کرم کرتا ہے جو مستحق کرم نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم نالائق بھی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ جب ہم یا کریم کی صفت ہم بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہم پر رحم فرمائیں گے۔ اور یا واسع المغفرہ کا تو مطلب یہ کثرت المغفرہ ہے، وہ اس کی مغفرت کثیر ہے۔ اور پھر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے علوم واقعی عجیب ہوتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ دیکھو ساری کراچی کا پیشاب پخانا کراچی کے سمندر میں جاتا ہے، اب روزانہ کتنا جاتا ہے ذرا حساب لگاؤ، پھر سال میں کتنا جمع ہو جاتا ہے، اور وہ کہاں جاتا ہے، کہاں نظر آتا ہے؟ کہا کہ ایک موج آتی ہے سمندر کی، پورا سمندر پاک ہو جاتا ہے، وہ ناپاک تو رہتا ہی نہیں۔ اتنا گند جانے کے باوجود بھی کوئی ناپاک نہیں رہتا، اس کو کوئی نہا لے غسل کر لے تو ناپاک ہوتا ہے، تو بدبو محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق میں یہ طاقت رکھی ہے، مخلوق میں وہ جو محدود ہے، جس کی لہریں بھی محدود، جس کی موجیں بھی محدود، جو خود بھی محدود، لیکن ایک لہر میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ساری نجاستوں اور غلاظتوں کو پاک کر دیتا ہے، اس میں جو چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جو غیر محدود ہے اور اس کی لہریں بھی غیر محدود ہیں، تو
تو وہ اس میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت رکھی ہوگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا بارود بڑے سے بڑے پہاڑ کو اڑا دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے. تو جب تھوڑے سے بارود میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے گناہوں کو کیوں اڑانے پر قادر نہیں؟ انسان جتنے بھی گناہ کر لے لیکن اللہ رب العزت اسے اپنے دامن رحمت میں لیتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے آدمی شیر نہ بنے، گناہوں پر دلیر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ شرم کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے کو رحیم و رحمان کو مانتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس کے بندے ہونے کے ناطے گناہ بھی کرتے ہیں. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے شان بندگی کے خلاف ہے گناہ کرنا، شان بندگی کے خلاف ہے. یہ الگ باتیں ہو جائے تو توبہ کر لے، اس لیے اس کے سوا کوئی ڈر بھی نہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ محسوس کریں گے جب کہیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کریں گے اور کسی صحیح عالم کی صحبت میں جائیں گے، رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں دل میں آتی بھی جاتی ہیں اور عمل میں بھی آ جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں ہماری اصلاح بھی فرما دیتے ہیں، دل کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے، سیدھے راستے پر بھی چل پڑتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. اس لیے ایک تو ہمیں اللہ کا نام لیتے رہنا چاہیے، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے. ہمارے حضرت والا نے جو اذکار بتلائے ہیں خاص طور پر بہت زیادہ نہیں فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بہت زیادہ کرو گے تو بعض اوقات خشکی ہو جاتی. اس لیے بہت زیادہ بھی ایسا نہ کرو کہ دماغ خالی ہو جائے. اور جو لوگ کچھ پڑھتے رہتے ہیں کرتے ہیں تو کچھ دماغ کو تر و تازہ بھی رکھیں، یعنی اس کا حق ادا کر کے تیل لگائیں سر میں. آج کل تیل لگانے کی تو رسم ہی ختم ہو گئی، لگاتے ہی نہیں. اس کے نتیجے میں دماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، پاگل بن کے دورے پڑنے لگتے ہیں. اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کا نام لیں، صبح و شام لیں، لیکن اس کا حق بھی ادا کریں. اپنے جو بال رکھتے ہیں تو بالوں کا حق بھی ادا کریں، اور وہ یہی ہے کہ اپنے سر میں تیل بھی لگائیں، مالش بھی کریں اپنے سر کی، تاکہ دل و دماغ تر و تازہ رہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے یہ صرف ایک نمونے کے طور پر ہے. اشعار یاد ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نہ یاد ہو تو کچھ ضروری نہیں. اصل یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ 3 دفعہ شروع میں کہیں اور اس کے بعد صرف اللہ اللہ. آپ فرماتے تھے کہ اللہ کی جو ہا ہے اس کو لام کو لمبا کر دو اور اس کو جو ہے وہ تاکہ تمہارے دل کی آہ سے مل جائے. اللہ تو آہ اور اللہ کی لام کی جو لام کھڑا اللہ ہے اس میں بھی ہا ہے اس کے بعد، تو یہ اس کے ساتھ ملا دو. اسی طریقے سے پھر لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ابتدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو اور پھر اس کے بعد صرف لا الہ الا اللہ یہ کہتے رہو. تو 100 مرتبہ صبح پڑھنے، 100 مرتبہ شام کو پڑھنے، چاہے تو 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھنے، پر استغفار پڑھنے، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین حضرت والا اکثر یہ بتایا کرتے تھے. ورنہ اس کے علاوہ جو بھی استغفار آتا ہو کسی کو وہ پڑھ لیا کرے. تو کم سے کم یہ 4 تسبیحات صبح اور 4 رات کو آدمی پڑھ لیا کرے. اس کے علاوہ حضرت کے بھی بہت ساری کتابیں بھی ملتی ہیں، ان کا مطالعہ بھی جاری و ساری رکھے. بزرگوں کی کتابیں پڑھنے سے اور ان کتابوں کو مطالعہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ دل کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. البتہ اتنا پڑھیں گے جتنا ہضم کر لیں، بدہضمی نہ ہو. بعض لوگ ایک ہی کتاب کو ایک ہی دن میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں ہوتا. تو 1-2 صفحہ پڑھیں، ایک مضمون پڑھیں جو بھی ہو، اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا